بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدتنا فی حق المسلم علی المسلم، اخلاق اہل البیت علیہم السلام، یہ ہمارا موضوع تھا۔ مختلف عنوانات پر گفتگو ہوئی کہ ائمہ اطہار علیہم السلام نے امت کی کس انداز میں، کس مسئلے میں کیا تربیت فرمائی ہے۔ آخری بحث وہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے، یعنی مسلمان کا بھائی ہے، اخوت اسلامی کے تقاضے کیا ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کس حد تک حق رکھتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 2 درس میں یہ بحث مکمل ہو جائے۔ آج کے درس کا خلاصہ فقط یہ ہے کہ اگر مسلمان اسلامی تقاضوں کے مطابق عمل کرتے، اگر مسلمان ہر مسلم دوسرے مسلم سے اس انداز میں محبت کرتا جس انداز میں اسلام اس سے محبت کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کتنی محبت ہونی چاہیے، اگر یہ خلاصہ کر رہا ہوں 3 صفحات کا، اگر ہماری محبت اس لیول کی ہوتی تو اس زمین پر یا مملکت اسلامی میں محبت کی حکومت ہوتی، نہ پھر یہ آپ کو پولیسیں نظر آتی، نہ آپ کو یہ عدالتیں نظر آتی، نہ آپ کو یہ وکیل اور فلان اور فلان اور فلان، یہ ساری چیزیں نہ ہوتی اگر محبت کی حکومت ہم پر ہوتی۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے اس معیار کی محبت نہیں رکھتے جتنی ہونی چاہیے تھی، جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، پھر عدالتیں بھی ہوتی ہیں، پھر پولیس بھی ہوتی ہیں، پھر جیلیں بھی ہوتی ہیں، یہ سب کچھ محبت کا وہ معیار نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ بلکہ تعبیر علامہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ تو یہ ہے کہ پہلے نمبر پر محبت، چونکہ محبت اتنی نہیں جو ہونی چاہیے تھی، دوسرے نمبر پر آتا ہے عادل اور احسان، یعنی اگر ہم محبت کے اس معیار پر ہوتے جس پر ہونا چاہیے تھا تو ہمیں عادل و عدالت نام کی چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہم جب عادل کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم محبت کے اس معیار پر نہیں ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ وجہ ہماری نفسانی خواہشات ہمیں اس طرح کی محبت ایک دوسرے سے نہیں کرنا آتی۔ نفسانی خواہشات، بڑا بننے کا شوق، تکبر وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ہم پھر عادل کی طرف جاتے ہیں کہ بس جی انصاف ہو، میرا حق مجھے ملنا چاہیے۔ اور اگر کسی شخص کو محبت بھی نہیں اور وہ عدل و احسان کو بھی ترجیح نہیں دیتا تو فرماتے ہیں پھر اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ نام کا مسلمان ہے، عمل کا مسلمان نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ایک تفصیلی حدیث پڑھیں گے
جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے معلّہ بن خنیس کو بیان فرمائی جب اس نے پوچھا کہ ایک مسلمان کا دوسرے پر حق کیا ہے۔ چونکہ درس طولانی ہو جائے گا، اس کو ہم علیحدہ درس میں کریں گے۔ عقیدتنا فی حق المسلم علی المسلم، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، کتنا حق ہے، اس بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان من اعظم و اجمل ما دعا الیہ الدین الاسلامی، دین حق اسلام نے جس عظیم چیز کی طرف ہمیں دعوت دی ہے، جو بلند ترین چیز جس کی طرف ہمیں اسلام دعوت دیتا ہے کہ یہ کرو، وہ کیا ہے؟ هو التآخی بین المسلمین، اخوت اسلامی، مسلمانوں کے ساتھ برادرانہ انداز، علی اختلاف طبقاتہم و مراتبہم، بے شک اندرونی فرقے مختلف ہوں، طبقات، مراتب، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی سیاسی ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مستری ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، جو جیسا بھی ہے مسلمان ہونے کے ناطے اخوت اسلامی کی دعوت ہمیں اسلام دیتا ہے، اور وہ عظیم ترین چیز ہے، بہترین چیز ہے، وہ یہ ہے۔ بس جتنا اسلام کے نزدیک حسین شے، خوبصورت شے، عظیم شے، وہ ہے اخوت اسلامی۔ ان من اوطا و اخص ما ثاناہ المسلمون اليوم و قبل اليوم، اتنی ہی اوطا، بے ارزش، بے قیمت، اخص، گھٹیا انداز جو آج کے اور اس سے پہلے کے مسلمانوں نے کیا، وہ کیا کیا؟ هو تسامحهم بالأخذ بمقتضیات هذه الأخوة الاسلامیہ، کہ اخوت اسلامی کا جو تقاضا تھا اور جو کچھ اخوت اسلامی کے مطابق کرنا چاہیے تھا، مسلمانوں نے اسے غض بصر کیا، تسامح کیا۔ یعنی اسلام جس عظیم انداز میں، اہم انداز میں اخوت اسلامی کی دعوت دیتا ہے، اتنا ہی پس انداز ہے ہمارا اس اخوت اسلامی کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ اسلام ہمیں اوپر لے جانا چاہتا ہے اور ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ مِنْ أَيْسَرِ مُقْتَضِيَاتِهَا، اخوت اسلامی کے ڈیمانڈز، ان کے مقتضیات میں سے جو کم ترین شے ہے، آگے انشاءاللہ حدیث بھی آئے گی، کما سیجیو فی کلمۃ الامام صادق علیہ السلام، وہ کیا ہے کم ترین شے؟ کم ترین شے وہ ہے ان یحب لأخیہ المسلم ما یحب لنفسہ ویکرہ لہ ما یکرہ لنفسہ، کہ ایک مسلمان دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی وہ وہی ناپسند کرے جسے وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ سب سے کم ترین مرحلہ یہ ہے کہ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اب یہ دیکھو، یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، انشاءاللہ آگے حدیث میں تفصیل سے ہم دوبارہ اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ میں کیا چاہتا ہوں اپنے لیے، بس وہی جو اپنے لیے چاہتا ہوں وہ دوسرے کے لیے بھی وہی چاہوں، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی ناپسند کروں۔ فرماتے ہیں انعم النظر وفکر فی هذه الخصلة اليسیرہ فی نظر آل البیت رحم السلام، یہ جو ایک چھوٹی سی عادت ہے، ایک آسان سی چیز کہ اہل بیت علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ تو دوسرے کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا غور کرو، تھوڑا فکر کرو، اس بارے میں سوچو۔ فَسَتَجِدُ، لیکن جب ہم اس میں غور و فکر کریں گے، باقیوں کی بات چھوڑو، میں اپنی بات، جب میں خود اس بارے میں غور کروں گا
کہ میرے ائمہ مجھ سے چاہتے ہیں میں دوسرے بھائی مسلمان کے لیے وہی پسند کروں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. جو سوچوں گا ستجدو تمہیں خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ انہا من اشق ما یفرض طلبہ من المسلمین اليوم، کہ جو چیز مسلمانوں سے اسلام نے طلب کی تھی آج وہی مسلمانوں پر سب سے گراں شے ہے. وَهُمْ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ الْمَوْجُودَةِ عِنْدَهُمْ، یہ عادات و اطوار جو آج ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، البعید عن روحیت الاسلام، اور اسلامی روحیہ اسلامی یعنی تعلیمات اسلامی اور معانی اسلام سے دور ہیں. آج سارے مسلمان انہی پر کھڑے ہیں جن کا اسلام سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں. یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ پروری، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. فرماتے ہیں فکر فی ہذہ الخصلہ، یہ جو عادت تھی کون سی؟ جو معصوم نے فرمائی کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہی پسند کر، جو اپنے ناپسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہی کر. لو قدر للمسلمین ان یتصفوا انفسهم ویعرفوا دینہم حقا ویاخذوا بہا فقط، فرض کرو کہ سارے مسلمان اس خصلت سے متصف ہو جائیں، سارے مسلمان ایسے ہو جائیں اور جو دین حق ہے اس کو پہچان لیں اور اس خصلت پر عمل کر لیں. اگر ایسا فرض کر لیا جائے کیا کہ ان یحب احدہم لاخیہ ما یحبہ لنفسہ، کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر یہ عادت ہم لوگ، ہم مسلمان اپنا لیں تو آگے فرماتے ہیں لما شاہدت من احد ظلما ولا اعتداء، تو آپ پھر کسی مسلمان کو کسی پر ظلم و تعدی و تجاوز کرتے نہیں دیکھیں گے. ولا سارقۃ ولا کذبہ، نہ آپ کسی کو چوری کرتے دیکھیں گے، نہ کسی کو جھوٹ بولتا دیکھیں گے. ولا نمیمۃ ولا غیبۃ ولا نمیمہ، نہ کوئی کسی کی غیبت کرے گا نمیمہ، اور نہ ہی کوئی کسی کی چغل خوری کہے گا. ولا تہمۃ بسوء، اور نہ ہی کوئی کسی پر برائی کی تہمت لگائے گا. ولا قدحا بباطل، اور نہ ہی کوئی کسی کی طرف ناجائز قسم کی نسبت دے گا. ولا اہانت، نہ ہی کوئی کسی کی اہانت کرے گا. ولا تجبرا، تجبر کہتے ہیں تکبر کو، خود خواہی اور اپنی بڑائی، ایسی کوئی شے نظر نہ آئے گی. کب؟ اگر تم میں سے ہر بندہ دوسرے کے لیے وہی طلب چاہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ ساری عادات درمیان میں محو ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. فرماتے ہیں ان المسلمین لو وقفوا لادراک ایسر خصال الاخوۃ فیما بینہم، اگر مسلمانوں کے درمیان اس آسان ترین اور چھوٹی چھوٹی عادات کو درک کر لیں. کیا مطلب؟ یعنی کہ مسلمانوں کے درمیان اخوت اسلامی کا تقاضا کیا ہے، ہمیں کیسی عادات و اطوار ایک دوسرے کے لیے اپنانی ہوگی. اگر ان کا درک کر لیں، وَعَمِلُوا بِهَا، پہلے درک کریں، پہلے سمجھیں کہ وہ ہے کیا اور پھر اس پر کریں عمل. لَارْتَفَعَ الظُّلْمُ وَالْعُدْوَانُ مِنَ الْأَرْضِ، اس زمین سے ظلم و بربریت ختم ہو جائے گی. لَرَأَيْتَ الْبَشَرَ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، آپ دیکھیں کہ انسان اس انداز میں بھائی بھائی کی طرح رہیں کہ سارے خوش ہیں، سارے خوش.
قد کملت لہم اعلیٰ درجات السعادت الاجتماعیہ، اور وہ سعادت اجتماعیہ کے یعنی اجتماعی خوش بختی اور خوشحالی کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ وَلِتَحَقُّقِ حِلْمِ الْفَلَاسِفَةِ الْأَقْدَمِينَ فِي الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ، اور وہ زمین ایک مدینہ فاضلہ یعنی پورا کرۂ ارض ایک اس انداز میں ہوگا جیسے اور فلاسفہ قدیم کہتے ہیں کہ پوری دنیا ایک شہر کی مانند بن جائے گی، اور وہ بھی اچھا۔ فَمَحْتَاجُوا حِينَمَا يَتَبَادَلُونَ الْحُبَّ وَالْمَوَادَّاتَ إِلَى الْحُكُومَاتِ وَالْمَحَاكِمِ، فرماتے ہیں اگر وہ محبت اور مبدت کا تبادلہ کریں، مجھے اس سے محبت ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے، جب ایسا کریں گے تو پھر مسلمان محتاج نہیں ہوں گے نہ کسی حکومت کے اور نہ کسی محاکم جج کے اور حکمران کے، ولا الی الشرطۃ والسجون، نہ ہی کسی پولیس کے محتاج ہوں گے اور نہ ہی قید اور جیلوں کے محتاج ہوں گے، ولا الی قانون العقوبات، اور نہ ہی یہ جو سزاؤں کے قانون ہیں کوئی ضرورت نہیں رہے گی، احکام حدودوں کے ساتھ کرنی ہوگی۔ لما خضعوا للمستعمر ولا خنعوا للجبار، نہ ہی کسی استعمار کے سامنے جھکیں گے اور نہ ہی کسی ظالم کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کریں گے۔ ولا استبد بهم الطغاة، طاغی ظالم لوگ ان پر غالب بھی نہیں آ سکیں گے، اور لتبدلت الارض، یہ زمین پھر یہ زمین نہ رہے گی بلکہ یہ زمین، یہی زمین جنت نعیم اور دار السعادت میں بدل جائے گی، اگر ہر مسلم دوسرے مسلمان کے لیے محبت رکھتا ہو تو ان ساری چیزوں پر محبت کی حکومت ہوگی، ان حکمرانوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری چوری کرے، میں کس کی کروں گا؟ میں نہیں چاہتا کوئی میرے سامنے جھوٹ بولے، پھر میں کیوں اس سے بولوں گا؟ میں نہیں چاہتا کوئی میری غیبت کرے، پھر میں کیوں کروں گا؟ میں نہیں چاہتا میں کسی کو کوئی میرا بندہ قتل کرے، پھر میں کسی کا کیوں قتل کروں گا؟ میں نہیں چاہتا کوئی میری چغل خوری کرے، پھر میں کسی کی کیوں کروں گا؟ محبت کی حکومت ہوگی، پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ پولیس اور فلان اور فلان۔ فرماتے ہیں اعیدو کا مزید برآں یہ ہے ان قانون المحبہ لو صاد بین البشر، اگر قانون محبت انسانوں پر حاکم ہو جائے، یعنی اگر حکومت قانون محبت کی ہو جائے، کما یریدہ الدین بتعالیم الاخوہ، دین اسلام بھی یہی چاہتا ہے، تربیت اسلامی کا تقاضا بھی یہی ہے، تعلیمات اسلامی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ محبت کی حکومت ہو۔ اگر محبت کی حکومت ہو جائے انسانوں پر، لنمحت من قاموس لغاتنا، تو ہماری ڈکشنری میں سے عادل نامی لفظ بھی ختم ہو جائے گا، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، وہاں تک نوبت ہی نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ بِأَنَّا لَمْ نَعُدْ نَحْتَاجِ إِلَى الْعَادِلِ، ہم پھر اس کے عادل اور قوانین عادل کے محتاج ہی نہیں ہوں گے، حتیٰ نحتاج، حتیٰ کہ ہم کلمہ عادل کو استعمال کریں، اس لیے کہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ہم کہیں کہ جناب ہمارے درمیان عادل کرو، وہاں تک بات پہنچے گی ہی نہیں۔ بل کفانا قانون الحب، بلکہ وہی قانون محبت ہم سب پر چونکہ حاکم ہوگا وہی کافی ہوگا، لنشر الخیر والسلام، اچھائی پھیلانے اور بہتری پھیلانے کے لیے، والسعادت والحنا، خوشبختی لوگوں تک، ایک دوسرے تک خوشیاں دینے کے لیے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی عادل حکومت کی، وہی محبت حکومت ہوگی، قانون محبت سب پر باری ہوگا۔ لأن الانسان لا يحتاج الى استعمال العدل ولا يطلبه القانون من الا اذا فقد الحب في من يجب ان يعدل معه۔ انسان عادل کی طرف کب محتاج ہوتا ہے؟ کب انسان چاہتا ہے کہ عادل کے مطابق فیصلہ کیا جائے؟
وہ اس وقت کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ جس کے ساتھ اس نے عدل کرنی ہے، جس سے وہ عدل کا تقاضا کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتے تو مجھے اس عدل کی ضرورت ہی نہ رہتی کہ نوبت یہاں تک جاتی کہ میں کہتا کہ قانون عدل کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے محبت نہیں تھے جس کو ہونی چاہیے تھی، تو انسان پھر جاتا ہے عدل و انصاف کے لیے۔ محبت ہوتی تو ضرورت ہی نہ ہوتی۔ فَأَمَّا مَن يُبَادِلُهُ الْحُبُّ، لیکن جہاں محبت کا تبادلہ ہوتا ہے، محبت مقابل محبت، کالولد والاخ، انما یحسن الیہ، جس سے محبت ہوتی ہے، اور محبت پھر وہاں احسان ہی احسان، اچھائی ہی اچھائی، وہاں زیادتی ہوتی نہیں ہے کہ مطالبہ عادل کیا جائے۔ وَيَتَنَازَلُ لَهُ عَنْ جُمْلَةٍ مِّن رَغَبَاتِهِ، اور اپنی ذاتی رغبتیں، خواہشات سے وہ بہت نیچے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ بدافع من الحب، اس لیے کہ وہ دافع کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ بہت نیچے، باپ چاہتا کچھ ہے لیکن محبت اولاد میں بہت نیچے آ جاتا ہے۔ وَالرَّغْبَةُ عَنْ طِیبٍ خاطر، اور وہ بھی مجبور ہو کے نا، خوش دلی سے، لا بدافع العدل، وہ عادل اور مصلحت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ محبت اور طیب نفس کی وجہ سے وہ اپنی بہت ساری خواہشات سے نیچے آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ وَسِرُّ ذَلِكَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الانسان لا يحب الا نفسه وما يلائم نفسه، انسان اسی شے ہمیشہ، یعنی لا يحب الا نفسه، وہ اپنے آپ کو سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اور جو اس کی ذات کے موافق ہو، مناسب ہو، اس سے محبت کرتا ہے۔ وَيَسْتَحِيلُ أَن يُحِبَّ شَيْئًا أَوْ شَخْصًا خَارِجًا عَنْ ذَاتِهِ، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی شے یا کسی اور سے جو اس کی ذات میں نہیں سے کسی اور سے محبت کرے، نہ۔ کب کرتا ہے؟ الا، اپنی ذات سے ہٹ کر وہ تب محبت کرتا ہے اذا ارتبط بہ، جب اس سے مربوط ہوتا ہے۔ وانطبعت فی نفسہ منہ صورۃ ملائمۃ مرغوبۃ لدیہ، اور اس کے نفس میں، اس کے مزاج میں ایک ایسی صورت منطبع ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے کہ جو مناسب بھی ہوتی ہے، مرغوب ہوتی ہے، اس کی پسندیدہ ہوتی ہے، تب وہ جا کر اس سے محبت کرتے ہیں اپنی ذات سے ہٹ کر۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا کما یستحیل ان یضحی، ضحی یضحی فعل ہوتا ہے، کما یستحیل ان یضحی بمحض اختیارہ لہ، فرماتے ہیں محال ہے کہ انسان فقط اپنے ارادہ اختیار سے کسی پر کوئی قربانی دے، فداکاری کرے، فی رغبات ہی و محبوبات ہی، اپنی پسندیدہ چیزوں میں، مرغوب چیزوں میں، لأجل شخص آخر، ایک ایسے شخص کی لیے کہ لا یحبہ، جس کو یہ پسند ہی نہ کرتا ہو، اور اس کو اس میں کوئی رغبت ہی، ایک بندہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا، اس میں رغبت نہیں کرتا، تو اس کی خاطر یہ اپنی خواہشات قربان کر دے گا ایک غیر محبوب کے لیے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہاں، الا اذا تکونت عنہ عقیدۃ اخری من رغباتہ، مگر یہ کہ اس شخص کا کے لیے یہ ہو جائے کہ ایک طرف ہیں میری ذاتی خواہشات، میری پسند ناپسند، لیکن ایک طرف ہے فلاں شے، اور وہ شے میری پسند ناپسند سے قوی ہے، پھر بھی انسان اپنی پسند کو چھوڑ کر اس طرف جاتا ہے۔ کیسے؟ مثل عقیدت حسن العدل والاحسان،
جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ عدل و احسان اقویٰ ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے، پھر ایسی صورت میں انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور عدل و انصاف کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ وَحِينَئِذٍ يُضَحِّي بِإِحْدَى رَغَبَاتِهِ، اب اگر وہاں پر وہ اپنی کسی رغبت کو، اپنی کسی خواہش کو قربان کرتا ہے تو انما یضحی، وہ قربان اس لیے کرتا ہے لأجل رغبت اخری، چونکہ اس کو ایک اور رغبت، ایک اور شے پسند آ گئی ہے، وہ اس سے اقویٰ ہے۔ کیسے؟ کعقیدت ہی بالعادل، جیسے عقیدہ عادل، نظریہ عادل کہ التی اذا حصلت التی تکون جزء من رغباتہ بل جزء من نفسہ، کہ اگر اس کو عادل کی سمجھ آ گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ عدل و انصاف کا راستہ میری خواہشات کی تکمیل سے بہتر ہے۔ حالانکہ وہ عدل و انصاف بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ عادل احسان قائم ہو جائے، لیکن اس رغبت سے رغبت الی العدل والاحسان اقویٰ ہے، پھر وہ اس طرف چل پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْعَقِيدَةُ الْمِثَالِيَّةُ، یہ مثالی نظریہ، قربانی کا نظریہ، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، محبت کا نظریہ، لِأَجْلِ أَن تَتَكَوَّنَ فِي نَفْسِ الْإِنسان، یہ نظریہ تاکہ انسان کے دل میں، نفس میں راخص ہو جائے، تطلب منہ ہو، یہ انسان سے چاہا جاتا ہے کہ انسان ایسا رکھے۔ کیوں؟ ان یسمو بروحہ علی الاعتبارات المادیہ، تاکہ وہ روحانی طور پر ان مادی اعتبارات سے بلند ہو جائے۔ جب بلند ہوگا تو وہ کس لیے؟ لیدرک المثال الاعلی فی العدل والاحسان الی الغیر، کہ غیر کی طرف، غیر کے حق میں عدل و احسان کر کے وہ ایک اپنے لیے بلند مرتبہ پا لے، حال پا لے۔ تو بس یہ عدل و احسان کی طرف کب جائے گا؟ بعد ان یعجز ان یتکون فی نفسہ شعور الاخوۃ الصادق، جب وہ اپنے اندر اس اخوت اسلامی کے شعور کو راسخ نہیں کر سکتا۔ وَالْعَطْفُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبْنَائِهِ، نوحی اپنے اور دیگر کے درمیان اگر اخوت اسلامی کو اپنے اندر راسخ کر لے تو اس کو عدل و انصاف کے مرحلے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ادھر اس لیے جاتا ہے کہ جب وہ اخوت اسلامی کون سی کہ اپنے اوپر محبت کو حاکم نہیں بنا سکتا، پھر وہ عدل و انصاف کی طرف جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فاول درجات المسلم، مسلمانوں کے درجات ہیں، سارے مسلمان ایک جیسے نہیں ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے التی یجب ان یتصف بہا، کہ لازم ہے کہ انسان اس صفت سے متصف ہو، وہ کیا ہے؟ ان یحصل عنده الشعور بالاخوۃ مع الاخرین، کہ اس میں یہ شعور ہو کہ دوسرا مسلمان میرا بھائی ہے۔ سب سے پہلا درجہ ہے اخوت اسلامی کا شعور، یہ پہلے درجے کا مسلمان۔ فائدہ جزان ہو، اور اگر وہ اخوت اسلامی کا شعور اپنے اندر راسخ نہ کر سکے، وَهُوَ عَاجِزٌ عَلَى الْأَكْثَرِ لِغَلْبَةِ رِعَابَاتِهِ الْكَثِيرَةِ وَأَنَانِيَّتِهِ، فرماتے اور عام طور پر ایسا عاجز ہے، یعنی عام طور پر اکثر لوگ عاجز ہیں۔ کیوں؟ اپنی ذاتی خواہشات اور پسند و ناپسند کی بنیاد پر اخوت اسلامی والے شعور کو کہ یہ مسلمان میرا بھائی ہے، بھائی کے لیے تو انسان کیا سے کر دیتا ہے، اس شعور کو جاگر نہ کر سکے۔ فعلیہ، پھر اس پر لازم ہے دوسرا مرحلہ، وہ کیا ہے؟ ان یکون فی نفسہ عقیدہ فی العدل والاحسان، کہ پھر وہ اپنے اندر عدل و احسان کے عقیدہ اور نظریہ کو پیدا کرے، اس کو راسخ کرے۔ کیوں؟ اتباعا للارشادات، کیونکہ اسلام نے ہمیں یہی سمجھایا ہے۔ یعنی پہلے نمبر پر ہے اخوت اسلامی، محبت کی حکومت، دوسرے پر ہے
عدل و احسان۔ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ، اور اگر کوئی بندہ اپنے اندر عدل و احسان کے نظریے کو بھی راسخ نہیں کر سکتا کہ احسان کرنا اچھی شے ہے، عادل کرنا اچھی شے ہے، عادل یعنی وضع شے فی محل ہی، اگر کوئی اس نظریے کو بھی نہیں اپنا سکتا، لفظوں پہ غور، آیت اللہ مظفر فرماتے ہیں لا یستحق ان یکون مسلما الا بالاسم، ایسا بندہ صرف نام کا مسلمان ہے، باقی یہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور جو عدل و احسان کے عقیدے کو بھی اپنے اندر راسخ نہ کر سکا، اپنے اندر نہ بٹھا سکا، خرج عن ولایت اللہ، وہ ولایت الہی سے خارج ہے۔ لم یکن للہ فیہ نصیب، اور شخص میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ حد التعبیر انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے کہ امام جعفر صادق نے جو الفاظ استعمال کیے۔ والانسان علی الاکثر، عام طور پر، اکثر طور پر انسان تطغى علیہ شہواتہ العارمہ، اس کی شہوات عارمہ یعنی قوی شہوات، سرکش خواہشات اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ جب غالب آ جاتی ہیں فَيَكُونْ مِنْ أَشَقِّ مَا يُعَانِي ہے، پھر اس کے لیے سب سے مشکل جس چیز کو تحمل کرنا ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے تحمل کرنا، کس کا؟ أَن يُعَيِّهَا نَفْسَهُ، کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے، کس کے لیے؟ لِقُبُولِ عَقِیدَةِ الْعَادِلِ، جب انسان پر خواہشات غالب آ جاتی ہیں پھر عقیدہ عادل کو قبول کرنا بھی اور اس کو تحمل کرنا بھی اس پر بہت سخت ہو جاتا ہے۔ فَضْلًا عَلَىٰ أَن يَحْصُلَ عَلَيْهَا عَقِیدَةٌ کاملہ، خالی عقیدہ عادل کا تحمل بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، چاہے کہ وہ عقیدہ کاملہ کہ جو ان سب شہوات پر غالب ہے، وہ اخوت والا کہ جو کہتا ہے کہ اپنے لیے وہی پسند، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہی پسند کر، اور اپنے اوپر محبت کو حاکم قرار دے، وہ تو دور کی بات ہے۔ بسا اوقات خواہشات اس کو عقیدہ عادل کے تحمل کو بھی مشکل بنا دیتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے ایک معلّہ بالخنیس کا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں، تاکہ درس لمبا نہ ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔